میں شادی شدہ اور ایک بچے کی ماں ہوں۔ میری میاں دبئی جاب کرتی تھی اور سال میں 20 دن کی چھٹی پر گھر آتی تھی۔ زندگی اچھی گزر رہی تھی اور میں اپنے گھر میں خوش تھی، اگرچہ تنہائی کاٹتی تھی، مگر اب میں اس اکلافی کی عادی ہو گئی تھی۔ مجھے آس پڑوس اور خاندان کے مردوں کی طرف سے ناجائز تعلقات کی آفری بھی ملی، مگر مجھے ایسی باتوں سے کوئی سروکار نہ تھا اور نہ ہی میں اپنے شوہر سے بے وفائی کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے اپنے شوہر سے بے حد محبت تھی اور ایسی ہی انہیں مجھ سے۔ پھر میری زندگی میں شانی آیا۔ شانی میرے کزن کا بیٹا تھا۔ شانی میرے گود میں کھیلا اور بڑا ہوا تھا۔ 25 سال کا کڑیل جوان، 6 فٹ قد اور مردانہ وجاہت کا نمونہ تھا۔ شانی میری آنکھوں کے سامنے ہی جوان ہوا تھا، میری بہت عزت اور احترام کرتا تھا اور میں بھی اسے خالہ بانجی کی محبت سے دیکھتی تھی، اگرچہ وہ میرا سگا بانجا نہیں تھا، مگر میرے سمیت پورے خاندان کا لاڈلا بچہ ہے۔ ہوا یوں کہ اسے ہمارے گھر کے پاس ہی جاب مل گئی اور وہ شہر میں رہائش کی تلاش میں ہمارے گھر آیا۔ اتفاق سے میری میاں بھی آئی ہوئی تھی اور انہیں میرے اکیلے رہنے کی وجہ سے میری مشکلات کا اندازہ تھا۔ ویسے ہمارے لیے شانی بچہ ہی تھا، لہٰذا انہوں نے اصرار کیا کہ وہ ہمارے گھر ہی رہائش اختیار کر لے، اس سے مجھے کمپنی بھی مل جائے گی اور شانی کو بھی آسانی ہو جائے گی۔ اس طرح شانی ہمارے گھر میں رہنے لگ گیا۔ کچھ ہی دنوں میں میری میاں واپس چلی گئی اور میں اپنے روٹین میں مگن ہو گئی، مگر اس دفعہ حالات بدل چکے تھے۔ اب شانی آ گیا۔ اس کے آنے سے بوریت نے رخ سفر باندھ لیا تھا۔ وہ زندگی سے بھرپور اور ہر وقت خوش رہنے والا لڑکا تھا اور شانی اتنی جلد میری فیملی کا حصہ بن گیا۔ اب روزانہ میں شانی کے آنے کا انتظار کرتی۔ اس کے آنے پر ہم شام کا کھانا کھاتے، پھر ٹی وی پر کوئی پروگرام دیکھنے، وہ میرے بیٹے کے ساتھ کوئی کھیل کھیلتا یا اسے کہانیاں سناتا اور پھر ہم اپنے اپنے کمروں میں سو جاتے۔ اسے میرے 5 سالہ بیٹے بہت پسند تھے، ہر وقت اسے کو لاڈ پیار کرتا، اس کے لیے تحائف اور چاکلیٹ وغیرہ لاتا۔ وہ ہمیشہ آنٹی کہہ کر پکارتا اور میں اسے شانی بیٹا۔ اس کے آنے سے مجھے بڑی مدد مل گئی۔ اب چھوٹے موٹے کاموں کے لیے مجھے باہر نکلنے کی ضرورت ختم ہو گئی تھی۔ میرا ہر کام وہ خود ہی کر دیا کرتا اور گھر میں ایک مرد کی موجودگی میں بہت محفوظ محسوس کرنے لگی اور مجھے بھی اس سے انس و پیار ہو گیا تھا۔ سوموار سے جمعے تک ہمارے گھر رہتا اور جمعے کی رات کو اپنے قصبے میں ماں باپ کے پاس چھٹی گزار کر سیدھا سوموار کو آفس پہنچ جاتا۔ 3 ماہ بعد پھر گرمیاں سٹارٹ ہو گئی۔ ہمارے گھر میں ایک ہی اے سی تھی جو میرے بیڈ روم میں لگا تھا۔ جب گرمی کی شدت بڑھی تو میں نے اسے اپنے بیڈ روم میں سونے کا کہہ دیا، کیونکہ دل میں کسی بھی قسم کا غلط خیال نہیں تھا۔ اب وہ روزانہ میرے بیڈ پر سونے لگا، مگر سونے سے پہلے وہ روزانہ موبائل پر اکثر چیٹ کرتا تھا، مگر میں نظر انداز کر کے سو جاتی۔ پھر ایک دن پوچھا تو شرما کر بولا، خالہ گرل فرینڈ بنائی ہے کوئی؟ ثانیہ نام کی اس کے آفس میں کام کرتی تھی، نوجوان اور خوبصورت لڑکی تھی۔ مجھے سن کر تھوڑی حیرانی ہوئی کہ بچہ تو بڑا ہو گیا ہے، مگر ہلکا سا جلن کا بھی احساس ہوا کہ بیڈ پر ساتھ سوتی عورت کو چھوڑ کر کسی عورت میں دلچسپی لے رہا ہے، کیونکہ میں اس کے سامنے کپڑوں کی خاص فکر نہ کرتی تھی، گلا ڈالنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ مجھے گلی گلی کی قمیض پہننا پسند تھا اور شانی کے سامنے میں نے دوپٹے کا بھی تکلف کیا ہی نہیں تھا۔ بہرحال اب مجھے اس کی گرل فرینڈ سے جیلسی محسوس ہونے لگ گئی، کیونکہ جب سے اس نے گرل فرینڈ بنائی تھی تب سے اس کی روٹین بدل گئی تھی۔ اب ہم پر اپنی توجہ کم کر دی تھی اور ہر وقت اپنی گرل فرینڈ سے باتوں میں یا چیٹ میں مصروف رہتا تھا۔ ایک دن ڈرائنگ روم میں سے گزری تو فون پر اپنی گرل فرینڈ سے چیٹ میں اتنا مگن تھا کہ اسے پتہ بھی نہیں چلا کہ میں بیڈ روم سے باہر آ گئی ہوں۔ وہ اسکرین پر نظریں نکالے بیٹھا تھا۔ اب شانی کو دیکھنے کی میری نگاہ کا زاویہ بدل چکا تھا۔ اب میں اسی پیاسی اور ہوشناک نظروں سے دیکھنے لگی اور اس کے سامنے اپنے جسم کی نمائش کرنے لگی۔ میرے جسم کی خد و خال اس پر اچھے سے واضح ہو، مگر وہ پتہ نہیں کس چکنی مٹی کا بنا تھا کہ اس پر میرے لطف و کرم کی بارش کا کوئی اثر
نہ تھا۔ اس کی نگاہوں میں میرے لیے وہی احترام اور عزت تھی جو ایک بیٹے کی ماں کے لیے، مگر میں نے اسے اپنے دل کی تخت پر بٹھا لیا تھا اور خیالوں میں اس کے ساتھ کتنی ہی سہاگ راتیں منا چکی تھی، حالانکہ میں جانتی تھی کہ اس کا ساتھ ایسا ہونا ناممکن ہے۔